السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نوح کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس میں مفسر علامہ نے بہت ہی صاف اور سلیس انداز میں حالات حاضرہ کے تناظر میں بات کی ہے۔ آپ تمام حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو آڈیو آپ کی سماعت کے حوالے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا قال نوح رب. نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا، اے میرے پالنے والے، انہم عصونی، میری قوم نے میری نافرمانی کی اور 950 سال تک کرتے رہے۔ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور ان لوگوں کی بات مانی جن کے مال اور جن کی اولاد سے ان کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، مجھے قتل کرنے کے لیے، مجھے دبانے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی سازشیں رچی، پلان بنائے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور اپنے لوگوں کو نصیحت کرتے رہے کہ دیکھو اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں، انہی کی عبادت کرنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور ود نامی بت کو، اسی طرح سواع نامی بت کو کبھی نہ چھوڑنا، یہی تمہارے کام آئیں گے۔ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور یغوث نامی اسٹیچو اور یعوق نامی بت اور نصر نامی بتوں کو پوجتے رہنا، چھوڑنا نہیں۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان لوگوں نے بہت بڑی تعداد کو راستے سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور ظالموں کی گمراہی ہی میں اضافہ فرما۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے گناہ تھے، اسی وجہ سے ان کو طوفان میں ڈبو دیا گیا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، نار جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اپنے لیے اللہ کے عذاب سے
بچانے کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں پائیں گے۔ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اب آپ کی اجازت ہے اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ یہ روئے زمین پر کافروں میں سے ایک بھی متنفس کو اب مت چھوڑیے گا، ایک کافر کو بھی اب مت رہنے دیجیے گا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، بے شک اگر آپ نے ان کافروں میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہی کام کریں گے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، بہکائیں گے، کفر و شرک پر جمائے رکھیں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور ان سے اب پیدا ہوں گے جو بچے وہ میں کئی نسل سے دیکھتے آ رہا ہوں، اب فاجر، فاسق، کافر اور مشرک ہی پیدا ہوں۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان لانے کے لیے ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جتنے بھی ایمان لانے والے مرد ہیں، ایمان لانے والی عورتیں ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور ان ظالموں کو اب بس ہلاک ہی کر ڈالیے، ان کی ہلاکت ہی میں اضافہ فرمائیے۔ سورہ نوح کی تفسیر چل رہی ہے، 29واں پارہ ہے۔ کل جمعہ کو ایک رکوع ہو گیا، یہ دوسرا رکوع ہے، اور اسی دوسرے رکوع پہ سورت بھی ختم ہو جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے نوح علیہ السلام ایک بات گزارش کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے مجھے جو کام دیا تھا کہ میں بندوں کو بتلاؤں تو تیرے حکم پہ چلے، تجھے ایک مانے، یہ میں 950 سال سے کرتے آ رہا ہوں۔ میں نے اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اب آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی، یعنی تجھ کو ایک نہیں مانا، شرک اور کفر کر رہے۔ ہاں، جو بڑے بڑے مالدار ہیں، جن کے بال بچے ہیں، جو معاشرے میں بڑے سمجھے جا رہے ہیں، ان کی بات بہت جلدی مان لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بات ماننے سے ان کو کبھی نفع ہوا نہیں ہے، نقصان ہی ہوا ہے، اور نقصان ہوتا رہا ہے، ہو جا رہا ہے۔ اور یہ آج کے حالات میں بھی 1446 سال گزر گئے اور 47واں سال چل رہا قرآن کے اترے ہوئے، جو بڑے لوگوں کی، عہدے والوں کی، پیسے والوں کی، ان کے پیسے کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، ان کے اقتدار کی وجہ سے ان کی بات مانتے آئے ہیں کہ یہ ہم کو نفع پہنچائیں گے، وہ نفع نہیں پہنچا رہے، آخرش ان سے نقصان ہی پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ تازہ واقعہ سیاست میں آپ تھوڑا سا چلے جائیے، بنارس، جس کا پرانا نام بنارس ہے، نیا نام وارانسی ہے، وہاں پہ 1000 سال پرانی ایک منڈی ہے، دال منڈی کے نام سے۔ اس میں 70% مسلمان آباد ہیں اور 30% غیر مسلم۔ وہ بہت ہی تنگ راستہ ہے، اور بھی گلیاں ہیں، چونکہ بنارس یہ غیر مسلموں کا بہت ہی متبرک مقام ہے، بہت ہی زیادہ شبھ استھان ہے، تو وہاں پہ اس طرح لوگ آباد ہیں اور کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان ہیں تو اسلام کی حالت میں،
غیر مسلم ہے تو اپنا پوجا پاٹ کرتے ہیں، سب چل رہا ہے۔ تو جس گلی میں مسلمانوں کی زیادہ دکان ہے، 70% مسلمان ہیں، اسی گلی کو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے چوڑا کرنا، کشادہ کرنا ہے۔ اب اس میں ہزار سال پرانی دکانیں، مکان، 200 سال پرانی شاندار دکانیں جو چل رہی ہیں، وہ سب اس کی زد میں آ رہی ہیں۔ مسلمان اور غیر مسلم، مسلمان زیادہ، غیر مسلم کم، سب کی دکانیں ہیں۔ تو ایک انٹرویو لینے والا انٹرویو لے رہا ہے ایک غیر مسلم سے کہ یہ آپ کی یہاں تک دکان کہاں تک جائے گی؟ کہا پوری چلی جائے گی۔ کہا ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کریں گے کیا، کہاں رہیں گے، کچھ ہے ہی نہیں، یہی دکان سب سہارا ہے، ابھی ایک بیٹی کی شادی کیا ہے اور اس کے بعد سارا خرچہ اسے سے نکالنا ہے، اسی پہ انحصار ہے، سوائے اس کے کہ خودکشی کر لیں اور کوئی چارہ نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پوچھ رہے، انٹرویو لینے والا پوچھ رہا ہے کہ آپ کو سرکار سے امید نہیں ہے؟ کہا کچھ امید نہیں ہے، جتنے ہم نے سہارے، جتنے سورسز، جتنے وسائل ہمارے تھے، ہم دوڑ چکے ہیں، اب یہ بچنے والی نہیں۔ تو کہہ رہے سرکار، وہ پوچھ رہا ہے کہ سرکار آپ ہی نے بنایا ہے؟ کہاں بنایا ہے، تو آپ آئندہ بھی بنائیں گے؟ کہ ہاں بنائیں گے، ہماری ہی سرکار ہے۔ تو پھر آپ کو اس سے تو نفع تو کچھ ہو نہیں رہا ہے۔ کہا نفع نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے تو ہماری پریشانی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مال والے، دولت والے، اقتدار والے، ان کی اتباع ہی یہ کریں گے اور ان سے ان کو نقصان ہی ہوگا، پھر بھی کریں گے اتباع۔ 1400 سال پہلے قرآن بتا دے رہا ہے۔ اور وہی انٹرویو لینے والے آپ لوگ بھی جانتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں، سوال جو کہتے ہیں چبھتا ہوا سوال کرتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بلوائے، جو حکومت ہے اس حکومت کے بارے میں بلوائے کہ منہ سے کہو، لیکن منہ سے کہہ نہیں رہے ہیں، اور صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دکان چلی جا رہی ہے، ہم لوگ یہاں 30% تھے، سب لوگ جو ہے برباد ہو جا رہے ہیں۔ اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں یہاں جو ہے عامدار خاصدار جیتنے والے، سب سے ہم مل چکے ہیں، کوئی ہماری سنوائی نہیں کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے ہماری ہیئرنگ، ہماری بات پر کان نہیں دھر رہا ہے، اور ہمارا سامان چلا جا رہا ہے، ہماری دکان چلی جا رہی ہے، ہم مٹ جا رہے ہیں۔ تو قرآن پہلے ہی کہہ دے رہا ہے کہ یہ لوگ دولت والے، اقتدار والے، بڑے عہدے والے، سورسز والے کی بات مانیں گے، اور یہ جانتے ہی یہ مانیں گے کہ نقصان ان سے ہو رہا ہے، پھر بھی مانیں گے۔ لہٰذا ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم پیدائش آنکھیں کھولتے ہی سچے دین میں موجود تھے، ہمارے باپ دادا موجود تھے، ورنہ ہم بھی اسی ڈھرے پر، اسی طریقے پر، اسی راستے پہ چلتے کہ بڑے بڑے مالداروں کی بات مانتے، عہدے والوں کی بات مانتے، تھوڑا سا موقع آیا 10-10 ہزار روپے ڈال دیا ان کے اکاؤنٹ میں، اور اس کے بعد دکان گر رہی ہے، مکان گر رہا ہے، ان کو پوری طریقے سے تہس نہس کر دیا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف بول رہے ہیں، بول نہیں پا رہے ہے، سب کچھ نہیں بول پا رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ہم نے دین پایا ہے، آنکھیں جب کھولی ہم نے، جو دین ملا ہے، وہ دین کسی کا نقصان نہیں چاہتا۔ وہ دین تو یہ کہتا ہے کہ راستے سے بھی اینٹ پتھر ہٹا دیا کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہمارے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم سب لوگ یہ طے کر لیں کہ دین میں جو معاشرت ہے، معاملات، عبادات، اعتقادات اور معاشرت، تو معاشرت یعنی آپس میں رہنا، مل جل کر کے رہنا، اس کا خلاصہ پوری تفصیل ہے، موٹی موٹی کتابیں ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سوچ لے کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ علامہ اقبال نے اسی کو ایک شعر میں کہہ دیا ہے کہ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھی، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھی،
किसी को शिकवा न हो ज़ेर आसमां मुझसे। तो ये मुसलमान की ये शान है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस पर अमल करते हैं। बहुत तंग करेंगे किसी को तो फौरन एहसास होगा अरे हम ईमान वाले हैं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका ईमान उनको रोकता है, क्योंकि ईमान देखा आपने मॉब लिंचिंग हो रही है, इधर इनको मारा इधर उनको मारा सब लोगों ने। मुसलमान क्यों नहीं करते मॉब लिंचिंग? वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका इस्लाम क्या कहता है? उनका इस्लाम ये कहता है कि मुजरिम को पकड़ो। अब मुजरिम है नहीं, एक आदमी हमारे साथ रह रहा है 10 साल से 20 साल से, बल्कि और दादा परदादा से साथ में रह रहा है, गैर मुस्लिम है, अब उसको पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दे तो हमसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं होगा। पकड़ करके 10 लोगों ने मिल करके मॉब लिंचिंग कर दिया। ये कौन सी जो है अक्लमंदी है और कौन सी बहादुरी है? बहादुरी ये है कि अपने से ज़्यादा ताकतवर से लड़ो। इस वजह से मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान अपने काम में लगे रहते हैं। मस्जिदें गिराई जा रही है, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं चंदा वसूलने वाले आ रहे हैं, सब दे रहे हैं। ऐसा दिल में आता ही नहीं कि सब जगह मदरसे मस्जिद गिर रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, क्या करोगे आप लोग बनवा करके चले जाओ? कहीं नहीं कोई खदेड़ता उड़ता, इक्का दुक्का कोई होगा जो जिसको सब गांव वाले भी सरफिरा कहते हैं, वरना 2, 4, 10 रुपया जिससे बन पड़ता है वो देता चला जा रहा है, जान रहा है कि यही हमारा ईमान कह रहा है, यही हमारा इस्लाम कह रहा है, लिहाजा वो कर रहा है और कर रहा है तो पा रहा है। रमज़ान शरीफ में 1 का 70 उसको मिल रहा है। और जब इस दुनिया से चला जाएगा तो जहाँ पे मस्जिद बनी थी वहाँ पे लोग नमाज पढ़ते रहेंगे और उसकी कब्र में सवाब मिलता रहेगा, आता रहेगा। सदक़े जारिया इसी का नाम है। ये मामूली नहीं है। 2 तरह का नेक काम होता है। एक नेक काम क्या है? एक नेक काम ये है कि हमने नमाज पढ़ ली, हमने तिलावत कर ली, हमने इबादत कर ली, हमने तहज्जुद पढ़ ली, इसका भी सवाब है। और एक ये है कि हमने एक तहज्जुद पढ़ने वाले को तैयार कर दिया। अब उसमें क्या है? हम खुद तहज्जुद पढ़ रहे हैं और वो तहज्जुद पढ़ रहा है, तो हमको हमारा सवाब, उसको उसका सवाब, लेकिन उसका और सवाब हमको भी मिलेगा। यानी उसको 2 हिस्सा कर देंगे अल्लाह ताला। एक हिस्सा उसका सवाब तो मिल रहा है, लेकिन उसका पूरा सवाब हमको भी मिलेगा। ऐसे अगर हमने 10 तहज्जुद गुजार तैयार कर दी तो 10 को अपने अपने तहज्जुद का सवाब मिलेगा और पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 का सवाब हमको भी मिलेगा कि हमने तैयार किया। तो ये क्या है? ये है सदक़े जारिया। 2 तरह का नेक काम होगा। एक नेक काम जो अपने तक महदूद है, उसका भी सवाब मिलेगा, पूरा मिलेगा। और एक ये है कि हमने दूसरे को तैयार किया तो तैयार करने का सवाब मिलेगा, और उसके अलावा जब तक वो अमल करता रहेगा उसका सवाब हमको भी आता रहेगा। बिदून अय्युर क़सद उजूरिहिम शैया, उनके सवाब में कमी किए बगैर। ये कितनी अच्छी बात है। हम जो अच्छी बात जान जाए घर में जा कर के शेयर करें। घर में क्या है? औरतें हैं, बच्चे हैं, औरतें बच्चे अमल कर रहे हैं। हम अकेले कितना कर पाएंगे? आदमी कभी कभी सुस्त भी हो जाता है, आदमी कभी कभी बीमार भी हो जाता है, आदमी वैसे भी नफसानियत लगी है, नहीं कर पाता। लेकिन वो जिनको तैयार किया, घर में 10 लोग हैं, 10 लोग पढ़ रहे हैं, तो वो दिन नहीं कर पाए तो 10 का सवाब आ गया अपने। तो ये हमारा काम है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत ज़्यादा शादियाँ किया, बहुत ज़्यादा क्या, आपके लिए तो हज़ारों बीवियाँ जायज़ थी, लेकिन आपने सिर्फ 11 बीवियों से शादी की, जिसमें से इंतकाल के वक्त 9 बीवियाँ थी सिर्फ। आपके लिए मसला क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहदीद नहीं थी। हम लोगों के लिए तहदीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 बीवियों से शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कैद है कि एक के बाद दूसरे से करेंगे तो दोनों में इंसाफ अगर कर सकते हैं तभी 2 बीवी से की। वइन खिफ्तुम फवाहिदतन, और अगर तुमको डर लग रहा है कि इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या कीजिए? एक ही पर इत्तेफा कीजिए। तो हमारे लिए क्या है? 4 बीवी। हुजूर के लिए हद नहीं है, 9 और 11 जो किताब में लिखा है उतना आपने किया,
9 بیویاں آپ کے انتقال کے وقت موجود تھیں اور 11 بیویوں سے پہلے اور 11 بیویوں سے آپ نے نکاح کیا تھا، لیکن آپ کے لیے بے شمار نکاح جائز تھا۔ وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ دین پھیلے۔ کیسے دین پھیلے؟ اس طرح دین پھیلے کہ جن جن لوگوں سے آپ نے نکاح کیا تھا مکہ کے تمام خاندان میں وہ پھیلے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام شرط ہے، خاندان اگر بدل بھی گیا تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ نکاح چلے، زیادہ دنوں تک رہے اور آپس میں بننے، طلاق کی نوبت نہ آئے، یہ سب چیزیں ہیں جس سے آدمی اس کا خیال کرتا ہے۔ ورنہ آپ نے عرب میں مکہ مکرمہ میں پھیلے ہوئے جتنے بھی قبیلے تھے سب قبیلوں میں سے ایک ایک نکاح کیا، کیونکہ اب یہ حضور کے پاس آئیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ باری کے ساتھ رہتے تھے، آج ان کے یہاں، ان کے یہاں، ان کے یہاں، تو آپ جو ہے اس باری میں ان کو دین سکھاتے رہتے تھے۔ تو اب 11 عورتیں ہیں تو 11 قبیلے میں دین پھیل رہا، یہ مقصد تھا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ سے بھی کیا، تو جوڑ کر کے تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی عائشہ اور جتنی بیویاں تھیں، عائشہ تو کنواری تھی، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہن، تمام جو ہے ہماری مائیں ہیں، ازواج مطہرات کیا ہیں؟ امہات المؤمنین ہیں۔ یہ تمام بیویاں جو آپ کی زوجیت میں تھیں، ان جو دوسری جگہ سے اور بچے اپنے لے کے آئی تھی دوسری جگہ سے، تو کل اولاد ملا کر کے اور بیویوں کو ملا کر کے 45 لوگوں کا نفقہ خرچ حضور کے ذمہ تھا۔ 45 لوگوں کا نفقہ حضور کے ذمہ تھا، تو حضور سب کا خرچہ دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا تو اس مال کو کیا کرتے تھے؟ وہ 5 حصہ اس کا کیا جاتا تھا، 1 حصہ حضور کا تھا۔ مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپیہ مال غنیمت میں آیا، یا 5 کروڑ روپیہ مال غنیمت میں آیا، یا گھوڑے اونٹ وغیرہ آئے جن کی قیمت بنتی ہے 5 کروڑ، تو اس کا 5 حصہ کیا جائے گا۔ 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ 5 حصہ آسان ہے۔ یہ 4 حصہ جو ہے یہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا، اور 1 کروڑ جو ہے یہ حضور کا ہے۔ حضور کیا کریں گے اس میں سے؟ حضور اس میں سے ازواج مطہرات کا خرچہ دیں گے، اور اس کے بعد جو بچے گا غریبوں کو دیں گے، اس کے بعد جو بچے گا بیت المال میں رکھ دیں گے کہ جنگ کے اسلحہ جات خریدے جائیں گے اس سے۔ تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے خرچ کر دیتے تھے، بچاتے نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت ڈھیر سارا مال آیا، بہت ڈھیر سارا مال آیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، خمس 5واں حصہ تھا، جس میں آپ نے بیویوں کو دے دیا، اور اس کے بعد جنگ کا سامان جتنا ضرورت تھی وہ لے لیا، پورا بچا ہوا ہے اور مسجد ہی میں رکھا ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقسیم کر دو، تو حضرت ابو ہریرہ کو لگایا اور لوگوں کو لگایا باری باری جیسے، تو تقسیم کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا شام کو مغرب کے بعد تقسیم ہو گیا؟ کہا نہیں، ابھی بہت بچا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر پوچھا کہ کتنا ہے؟ کہا ابھی بہت بچا ہے۔ تو حضور نے کہا میرے گھر سے چادر اور تکیہ مانگ لاؤ اور میں مسجد ہی میں سوؤں اور اس کو تقسیم کرو۔ نبی کے لیے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ مال رکھا ہوا ہو اور میں آرام سے سوؤں، یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ منگوایا، چادر منگوایا، اور آپ مسجد میں وہی آرام فرمانے لگے، اور باری باری لگا دیا صحابہ کو کہ آپ یہاں رہیے، تقسیم کیا۔ پھر صبح کو فجر کے وقت، پھر اس کے بعد ظہر کے وقت، پھر آپ نے پوچھا کہ مال اب ہے کہ نہیں ہے؟ تو بتایا کہ اب مال ختم ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ ازواج مطہرات کیا تھا، وہ زیادہ ازواج مطہرات اس لیے تھی تاکہ دین پھیلے، اور دین پھیلنا، دیکھو پورے دنیا میں کتنے ہیں؟ 8 بلین لوگ ہیں،
8 बिलियन लोग, उस 8 बिलियन में करीब करीब 1 बिलियन मुसलमान। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन फैला दिया, तो आपका दर्जा क्यों बढ़ा हुआ है? 1 बिलियन मुसलमानों का सवाब हुजूर को पहुंचा, हुजूर जरिया बने। तो हुजूर के से किसी का दर्जा वैसे भी बुलंद नहीं हो सकता। मान लिया कोई इबादत भी बहुत करता रहे, बहुत ज़्यादा, 63 साल के बजाय किसी की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए और बहुत इबादत करता रहे। हुजूर जो है सिर्फ जो है पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। कोई आदमी सोचे कि मैं रोज़ रोज़ा रखूँगा, ज़िंदगी भर रोज़ा रखूँगा, करते करते उसके बावजूद भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ नहीं सकता। क्योंकि जितने मुसलमान हैं वो हुजूर ही की दावत की वजह से क्या है, मुसलमान। क्योंकि उनके सहाबा ने, उसके बाद ताबईन ने, फिर तबे ताबईन ने, इस तरह लोगों ने जो दीन को फैलाया, बताया, तो हुजूर को अपनी इबादत का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उनकी इबादत का सवाब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। और इस बीच में हम लोग हैं, हम लोगों ने ये दीन अपने बच्चों तक पहुंचा दिया, अपनी ख़वातीन को पहुंचा दिया। तो ख़वातीन अमल करेंगी तो वो सवाब हमको मिलेगा। और असल मसला तो हुजूर ने बतलाया, तो हुजूर को सवाब मिलेगा। इसलिए हुजूर से दर्जे में कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबका सवाब वहाँ मिलेगा। तो हमको ये चाहिए कि दीन की छोटी भी बात हो, बड़ी भी बात हो, अमल भी करें और अमल करने के साथ साथ शेयर करें। शेयर सिर्फ मोबाइल पे नहीं किया जाता है, मोबाइल पे तो फैशन है, वहाँ भी करें, कुछ ग्रुप में पढ़ने वाले हो, लेकिन वो फैशन है। असल क्या है, आदमी से आदमी, चिराग से चिराग जलाए, घर में जाकर के उसको बता दिया, बच्चों ने अमल शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर रोज़ाना आदमी हर नमाज के बाद 10-10 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ 10-10 मरतबा रोज़ाना पढ़ रहा, तो 5 नमाज में कितना हो गया? 50 मरतबा हो गया। और हफ्ते भर में कितना हो गया? 350 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तो और नेकियों को छोड़िए, सिर्फ यही नेकी उसने किया। और हुजूर ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने बताया है कि हर नमाज के बाद 10-10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। 10-10 मरतबा अगर पढ़ ले तो एक हफ्ते में 350 मरतबा हो। और नेकियां तो हैं ही, सिर्फ यही आदमी नेकी करे तो हफ्ते भर में क्या 350 गुना उसके होंगे? 350 गुना नहीं होंगे। जब तराजू में तौला जाएगा तो इंशाअल्लाह अम्मा मन सक़ुलत मवाज़िनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसका मीज़ान अमल वज़नी होगा वो जन्नती होगा, वो जो है अच्छी ज़िंदगी में होगा, पसंदीदा ज़िंदगी में होगा। तो एक अमल शुरू करे आदमी, उस पर अमल करे, पाबंदी से, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और अपने घर वालों, सबसे ज़्यादा करीब क्या है? अपने घर वाले हैं। 5, 6, 7, 8, 10 बच्चे तो घर में रहते ही हैं, फैमिली को लेकर के, बीवी को लेकर के, माँ को लेकर के, वो लोग अमल करेंगे। घर में हम बताते हैं, घर में बताएं तो वो लोग अमल करेंगे कि अब्बा ने बताया, शौहर ने बताया, भाई ने बताया, वो हम बता दिया, अब बता दिया, वो लोग अमल कर रहे हैं, वो लोग अमल कर रहे हैं, अपने भी सवाब मिल रहा, अपना दर्जा वैसे बड़ा हो रहा। तो इस तरीके से एक मसला, एक बात दीन की कोई भी सीख करके उनको वहाँ तक पहुँचाएं। जैसे मैंने आपको कई मरतबा बताया कि अत्तहियात पढ़ना ये वाजिब है, अत्तहियात छूटनी नहीं चाहिए। तरावी में न इमाम साहब की छूटनी चाहिए और न पीछे आप लोगों की, हम लोगों की छूटनी चाहिए। अत्तहियात पूरी होनी चाहिए। दरूद शरीफ और दुआ अगर छूट गई तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अत्तहियात अगर छूट गई तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इसलिए तरावी चल रही है तो तरावी में तो अत्तहियात पूरी पढ़ें। अगर इमाम साहब ने पहले सलाम फेर दिया, आप सभी लोग अत्तहियात पूरी करके ही सलाम फेरें, उससे पहले सलाम ना फेरें। इमाम का इक़्तिदा वाजिब है, लेकिन इसमें उसको हमको पूरा करना है।
اسی وجہ سے ہم نے بتایا آپ کو پہلے بھی کہ 2 رکعت نماز ہماری چھوٹ گئی، اتحیات میں ہم آ کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد ہم نے اتحیات پڑھنا شروع کیا، تب تک امام صاحب کھڑے ہو گئے، تو 2 رکعت ان کے ساتھ ہم پوری کریں گے۔ تو اب جو ہے ہم جب کھڑے ہو گئے اتحیات چھوڑ کر کے، تو یہ اتحیات چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جن کو نہیں معلوم ہے سبھی لوگ جب تک مسئلہ معلوم نہ ہو تب تک وہ سب عمل کرتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ السلام میں عصر کی نماز پڑھائی، السلام مسجد ہے، اس میں سب علماء ہیں، سارے لوگ ہیں اور ڈاکٹر لوگ ہیں، سب گاؤں کے لوگ بھی آتے ہیں، اس میں نماز پڑھائی ہم نے عصر کی، اور عصر کے بعد نماز پڑھائی، اس میں تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں، تو تسبیح پڑھ کر دعا سے پہلے ہم نے یہی مسئلہ بتایا۔ 3 4 5 لوگوں نے نماز کے بعد ہم کو گھیر لیا، یہ سب بتانا چاہیے، یہ سب تو معلوم نہیں رہتا، ہماری نماز رکوع تحریمی ہوتی ہے، معلوم نہیں رہتا لوگوں کو۔ آپ بتائیں، جس کو معلوم ہے وہ دوسرے کو شیئر کرے، اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ اپنے عمل میں کبھی کوتاہ ہو گئے تو دوسرے کے عمل کا ثواب اپنے کو آتا رہے گا، تو بتا دیں نہیں کوتاہی کیا کریں۔ جس کو پکا اچھے انداز میں پوری طریقے سے معلوم ہے اس کو بتا دیں کہ یہ اپنا معلوم۔ ہم نے مولانا صاحب سے سنا ہے، ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، گجراتی میں، ہندی میں، عربی میں، اردو میں، جس میں بھی، اور آپ کو پکا معلوم ہے دوسرے کو بتا دیجیے، وہ عمل کرے گا اس کا ثواب اپنے کو ملے گا۔ اس لیے ہمارا دین کیا ہے؟ ہمیشہ پھیل رہا، آ رہا، آگے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے 4تھی رکعت میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد جیسے ہی بیٹھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، اب فوراً ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، کھڑے ہونا بھی چاہیے، کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کھڑے ہونے کا مطلب ہے التحیات پوری کر کے کھڑے ہو، التحیات پوری کر کے کھڑے ہو۔ اگر التحیات پوری کر کے نہیں کھڑے ہوئے اور چھوڑ کر کے ہم کھڑے ہو گئے اور بعد میں ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ بعد میں ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اب یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جو بات سیکھیں وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور پوچھ لیں اور اسی پر عمل کریں اور دوسرے کو بھی بتائیں کہ مسجد میں یہ مسئلہ عام ہے کہ آیا آدمی، دیر ہو گئی، آ رہا تھا جلدی، لیکن اب آیا، وہ استنجا کیا آیا، آخری رکعت تک پہنچا جاتے ہیں التحیات للہ، تب تو سلام پھیر دیے، تب ہم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو ہی جاتے ہیں، کھڑے ہونا چاہیے، لیکن التحیات پڑھ کے کھڑے ہونا چاہیے۔ بھلے دیر لگ رہی ہے، جب اس میں عمل کریں گے تو اور لوگ بھی دیکھے کہیں گے ارے بہت دیر میں تم کھڑے ہوئے، تو وہ بتائیں گے۔ اس طرح عمل سے سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اپنے نیک کام کو جو کریں گے وہ دوسرے تک بھی پہنچائیں۔ ایک نیک کام ہے لازم، ٹرانزیٹو، اور ایک ہے ان ٹرانزیٹو۔ تو ان ٹرانزیٹو لازم، اپنے کیا بس اس کا ثواب، اور دوسرا ہے ٹرانزیٹو متعدی، کہ دوسرے کو ہم نے بتا دیا، تو یہ جو بتانا ہوا اس پہ وہ عمل کر رہا ہے تو اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ اور اس کو ہوٹلوں میں بھی بتائیں، گھروں میں بھی بتائیں، ہر جگہ بتائیں۔ جماعت میں جاتے ہیں، جماعت میں تو سیکھ کے آتے ہی ہیں۔ اصل زندگی انفرادی زندگی ہے، جب گھروں میں لوگوں کو بتائیں، اپنے جو ہے رشتہ داروں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں۔ دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی ایسے بیٹھے ہیں، چلو جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے، تھوڑا بیچ میں بات بھی کر لیں گے، بیچ میں بات بھی کر لیجیے، پھر درود شریف پڑھیے۔ پتہ چلا گھنٹوں ہم بیٹھے رہتے ہیں اور وہ نمبر والی تسبیح آتی ہے، بیٹھے بیٹھے باتیں بھی کرتے رہیے، تھوڑا رک جائیے اور اس کے بعد پھر تسبیح پڑھتے رہیے، درود شریف۔ آپ اٹھیں گے تو ہو جائے گا 50,000، 10,000، 20,000۔ بہت دیر سے آپ بیٹھے تھے اور آپ نے درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھا، اتنا زیادہ درود شریف ہو گیا، کیا پتہ درود شریف ہی وجہ سے مغفرت ہو جائے، کیونکہ باتیں کرتے کرتے بھی آدمی اکتا جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، اس سے اچھا نیک کام کرو، نیک کام بھی کرو، باتیں بھی کرو۔ باتیں کرنا منع نہیں ہے، فضول باتیں کرنا منع ہے۔ تو اب اس میں فضول بھی، جب بات ختم ہو گئی تو یار وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس طرح کا تغیبت شروع ہو۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے خاص طور پہ رمضان شریف میں آدمی تنہا رہے، اکیلے رہے، تاکہ غیبت نہ ہو۔ ٹھیک ہے ہم لوگ جو ہے معاشرتی زندگی میں رہتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ رہیے، لیکن اس کو فالو کیجیے، ایک تسبیح لے لیجیے، چاہے دانے والی لے لیجیے یا نمبر والی لے لیجیے،
باتیں بھی کر رہی ہے، اس کے بعد پھر تھوڑا تسبیح پڑھ لیتے ہیں، تسبیح پڑھا آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تک کرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو یہ اپنے ذخیرے میں فرشتے کندھے پہ ہے، لکھ لیں، اپنا ہی فائدہ ہے نا، اس میں کسی اور کا ہے نہیں، تو اس میں اپنی طبیعت بھی لگے گی، اچھا لگے گا، اور اپنا کام بھی ہو رہا ہے، دوستوں کے ساتھ مل بھی رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے، اور نیک کام بھی ہو رہا ہے، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو، نفس کو تھوڑا سمجھانا چاہیے، دبانا چاہیے، اس طرح دبا کر کے نیک کام بھی کرتے رہیں، اور جو ہے اپنے دنیا کے کام بھی لگے رہیں، نیک کام بھی ہوتا رہے، اللہ کے رسول کے حکموں پر بھی عمل ہو، اللہ کے حکموں پر بھی عمل ہو، اور ہماری دنیا میں بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ کہیں منع نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ نہ ملیے، یہ منع ہے غیبت مت کیجیے، کہیں نہیں منع کہ دوستوں کے ساتھ نہ ملیے، یہ منع ہے کہ اتنی دوستی نہ کیجیے کہ کبھی دشمنی ہو جائے تو پھر وہ تمہارا سارا راز جانتا ہے، یہ منع ہے۔ دشمنی، کسی کے ساتھ دشمنی کیجیے، لیکن اتنی دشمنی نہ کیجیے کہ کبھی دوستی ہو جائے تو لوگ کہیں یہ تو اس کے خون کا پیاسا تھا۔ حضور نے فرمایا احبب حبیبک حونا عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ کسی سے دوستی کرو تو اتنی کرو کہ کبھی دشمنی ہو جائے تو تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور کسی سے دشمنی کرو تو اتنی کرو، اتنی زیادہ نہ کرو، اتنی کرو کہ کبھی دوست ہو جائے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اب ایک دم بالکل تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں، دشمنی ہو گئی، پائے نہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد 1-2 سال کے بعد دوست ہو گئے اور ایک ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہیں، کسی نے کہا ارے یہی ہے نا تلوار لے کے گھوم رہا تھا، کیا ہو جائے گا؟ ایک دم ساری خوشی پھر پانی پھر جائے گا۔ ہماری نبی ایک چیز آپ کی کتنی اچھی ہے، دوستی کرنے کو بھی بتایا ہے، دشمنی کرنے کو بھی بتایا ہے، لیکن دشمنی حد سے نہیں، اگر جائز ہے، شریعت ہے تو دشمنی آپ کرو، لیکن حد سے زیادہ نہیں، چلتے پھرتے سلام کر لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہو گیا، کیونکہ 3 دن سے زیادہ اگر بات بند کیا اور مر گئے تو دونوں جہنمی ہیں۔ 3 دن سے زیادہ آپ کی ہماری بات نہیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے لحاظ کیا کہ چلو غصہ رہتا ہے 1 دن مت بولو، اتنا ہمارا خیال کیا ہے شریعت نے، 2 دن مت بولو، یہ ہمارا خیال کیا، چلو غصہ ہو رہو غصہ، 3 دن مت بولو، 3 دن، یہ ہمارا خیال کیا شریعت نے۔ اب ہم اللہ کا خیال نہیں کرتے کہ اب اللہ نے، رسول نے حکم دیا ہے کہ 3 دن سے بڑھنے نہ پائے، کم سے کم کیا کرو، راستے میں گزرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنا کرنے میں کیا ہے، دوستی مت کرو، پھر سے سلام تو جاری کر دو، کیونکہ اگر اس کی دشمنی رہی 3 دن کے بعد اگر انتقال ہو گیا تو جہنم میں جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ اس کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں آئیں گے، لیکن اس طرح بات چیت بند اگر ہے تو دشمنی کی وجہ سے 3 دن کے بعد اگر انتقال ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔